الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام دوستو، آج 14 اگست 2009 جب بھی 14 اگست کی تاریخ اور یہ مہینہ
دوبارہ لوٹ کر آتا ہے تو وہ تاریخ، وہ دن، وہ یوم جب یہ ہمارا ملک بر صغیر اس کی تقسیم ہوئی، بٹوارے ہوئے، دو ملک بنے، ایک بھارت بن گیا اور ایک پاکستان بن گیا۔ مملکت پاکستان کے دو حصے، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان۔ تقسیم کے وقت پاکستان یہ یکجا نہ بنا، اس کو ایک مقام پر اکٹھا نہیں کیا۔ تقسیم اس قدر دشمنوں نے، مسلمان دشمنی، اسلام دشمنی ان یہودیوں کے دلوں کے اندر موجود تھی جو اس ملک کو تقسیم کرنے والے تھے۔ ہمارے لیڈر، ہمارے قائد تو مخلص تھے، مخلصانہ انداز سے، اخلاص سے انہوں نے ملک بنا کر دیا۔ اس سے پہلے ہماری کوئی پہچان نہ تھی، ہماری کوئی شناخت نہ تھی، ہماری کوئی علامت نشانی نہ تھی۔ ہندوؤں کا، سکھوں کا غلبہ تھا، اور اس غلبے کی وجہ سے وہ ہندو کاروبار پر بھی وہی قابض تھا، وہ مظلوم تھے۔ تحریک پاکستان کے اندر حصہ لینے والوں نے، قوم کے لیڈروں نے، قوم نے، عوام نے، مسلمانوں نے، ہمارے بزرگوں نے بے پناہ قربانیاں دی۔ اس میں ہر طبقہ شریک تھا، اس میں عورتیں بھی شریک تھیں، مرد بھی شریک تھے، مزارع بھی شریک تھے، زمیندار بھی شریک تھے، تاجر بھی شریک تھے، وکیل بھی شریک تھے، علماء بھی شریک تھے، طالب العلم بھی شریک تھے، نیک لوگ، نمازی بھی شریک تھے، اس میں حاجی بھی تھے، صوفی بھی تھے۔ ہر طبقے کے لوگوں نے اپنے اپنے انداز کے مطابق اس تحریک پاکستان میں اپنی قربانیاں اور اپنا سب کچھ لٹایا، اور سب کچھ لٹانے کے بعد اس میں ماریں بھی کھانی پڑی، مسلمان بھی شہید ہوئے، عزتیں بھی لوٹی گئی، لیکن خصوصاً تقسیم کے وقت، پھر جب تقسیم ہوئی، قافلے چلے، پاکستان کی سرزمین میں جو ہندو رہنے والے تھے وہ یہاں سے ہندو، سکھ وہ ادھر چلے گئے، اور بھارت کے اندر جو مسلمان رہنے والے تھے اس مغربی مشرقی پنجاب سے اور دور تک جو مسلمان تھے وہ مسلمان ہجرت کر کے قافلوں کے ذریعے سے، اپنے گڈوں کے ذریعے سے، بیل گاڑیاں اس وقت ہوتی تھی، بیل گاڑیوں کے ذریعے سے چلتے ہوئے، ریل کے ذریعے سے، یہی اگست کا مہینہ تھا،
ایسے ہی گرمی تھی جو اب ہم گرمی کا شکار ہیں، تو کوئی گرمی کی پرواہ نہ کی، لیکن جب قافلے چل کر آئے تو سکھوں نے بے پناہ مظالم ہمارے بزرگوں پر، ہمارے آباء و اجداد پر ڈھائے، عورتوں پر، مردوں پر۔ راستے میں بے شمار مسلمان وہ کٹ گئے، وہ شہید ہو گئے، عزتیں لٹ گئی، لیکن جذبہ تھا۔ جذبہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس جذبے نے، لا الہ الا اللہ کے جذبے نے، ہمارا ملک ہوگا، ہمارا وطن ہوگا، قرآن و سنت کا قانون ہوگا، قرآن و سنت کی آزادی ہوگی۔ وہاں تو ہندوؤں کے علاقے میں لوگ گائے کی قربانی نہیں کر سکتے تھے۔ جب کہیں گائے کی قربانی ہوتی تھی، لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی، قتل و قتال تک نوبت آتی تھی۔ آخرکار اس ایمانی جذبے نے، اس آزادی والے جذبے نے، حریت والے جذبے نے، کہ اپنا وطن، اپنی پہچان، اپنی شناخت، مسلمانوں کی بر صغیر میں کوئی شناخت نہ تھی، تو یہ شناخت ان بانیان پاکستان، ان میں سے سب سے بڑے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی علیہ، ان کی فراست، ان کی سیاست، ان کا شعور، ان کی عقل، ان کے ساتھی لیاقت علی خان مرحوم، عبد الرب نشتر، جو لوگ بھی تھے مشرقی پاکستان کے دوسرے مسلمان لیڈر، وہ سب کے سب شریک تھے، اور انہوں نے، لوگ کہتے تھے یہ تقسیم نہیں ہوگی، یہ ایک خواب ہے، لیکن اس خواب نے ایک حقیقت کا روپ دھارا، اور حقیقت کا روپ دھار کر آج کے دن ہی پھر قافلے چلے۔ لیکن پاکستان کی طرف آنے والے مسلمان ہزاروں شہید ہو گئے، ہماری عزتیں لوٹ گئی۔ جہاں ہمیں یوم 14 اگست کو خوشی ہے کہ اللہ نے ایک وطن دیا ہے، ملک دیا ہے، وہاں ہمارے دل دماغ پر یہ بوجھ بھی جاری رہتا ہے کہ وہ ہماری مائیں بہنیں جو کٹ گئیں، جن کی عزتیں لٹ گئیں، جو ہمارے بھائی شہید ہو گئے، تو سوگ بھی ہے، اس میں سوگ ہے۔ صرف خوشی کی طور پر 14 اگست یوم پاکستان کو بطور خوشی نہ منائے، یہ در حقیقت وہ شہیدان پاکستان جو 14 اگست 15 16 17 جب تک قافلے آتے رہے، وہ کٹتے رہے، مرتے رہے، ان کے خون کی وجہ سے آج مجھے اور آپ کو ایک آزاد ملک ملا ہے، اور یہ ایسا آزاد ملک ہے کہ اس آزاد ملک کے ساتھ محبت، پیار، عقیدت، ہمیں اس طرح اس سے پیار کرنا چاہیے جیسے ایک بیٹا اپنی ماں سے پیار کرتا ہے۔
قرآن پاک کہتا ہے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، جب تک میں تمہارے ماں باپ تمہارے سامنے موجود ہوں بھی نہ کہو، جھڑکو نہ، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو۔ یہ ملک ہماری ماں ہے، یہ ہمارا وطن ہے، اس نے آپ کو شناخت دی ہے، اس نے آپ کو پہچان دی ہے، اس نے آپ کو قوت دی ہے، اس نے آپ کو طاقت دی ہے۔ آپ دنیا کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، پھر جانے کے بعد قدر آتی ہے کہ پاکستان کیسا ملک ہے، آزاد ملک ہے، مسلمانوں کے لیے بنا، بے شمار مظلوم مسلمان، وہ بعد میں بھی اب تک ان کو ٹھکانہ اگر ملتا ہے تو پاکستان میں ملتا ہے، کسی ملک میں کوئی ٹھکانہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے دوستو، یہ 14 اگست کا دن اگر خوشی کا دن ہے تو اس خوشی میں بہت بڑی غمی بھی ہے، بہت بڑا غم بھی ہے۔ وہ شہداء، وہ کٹ جانے والے، وہ مرنے والے، وہ عزتیں جن کی لٹ گئی، آج بھی وہ لوگ جب یہ تاریخ آتی ہے جو ان میں سے زندہ ہیں، جن کو ہوش تھا، 62 سال ہو چکے ہیں، تو آج بھی ان کی آنکھوں سے خون بہتا ہے، آنسو نہیں بہتے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ 62 سال گزرنے کے باوجود وہ جو ابتدائی لیڈر تھے جلدی دنیا سے اٹھ گئے، خدا کو پیارے ہو گئے، کسی کو قتل کر دیا۔ مفاد پرستوں نے، ظالموں نے، ان جو حقیقی لیڈر تھے اس ملک کے، جو وطن کے معمار تھے، جن کے دلوں میں وطن کی محبت، عوام کی، آپ کی محبت تھی، ان کو کاٹ دیا گیا، دور کر دیا گیا۔ اور 62 سال ہو گئے ہم پہ مسلط ہونے والے وہ حکمران، آج آپ ان سے یہ پوچھیں کہ 62 سال میں آپ نے عوام کو کیا دیا؟ آپ نے عوام کو غربت دی، آپ نے بیماری دی، آپ نے بھوک دی۔ آج لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ آج لوگ جا کر لاہور میں، کراچی میں، ایک ماں جاتی ہے بچوں کو برائے فروخت۔ کیا بھارت میں بھی کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے بچوں کو دہلی میں لے جائے، پریس کے سامنے کھڑی ہو جائے کہ میرے بچے برائے فروخت ہیں، میں ان کو کھانا نہیں کھلا سکتی؟ ارباب اقتدار سے آپ پوچھیں، ان کے گریبان پکڑے، کیا دیا تم نے 62 سال میں؟ اپنے پیٹ بھرے۔ تم مفاد پرست ہو، جب تک اپنے مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح، جب تک قومی مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح نہیں دیں گے، ملک نہیں بنے۔ انہوں نے اپنے پیٹ بھرے، اور دنیا کے بینک، یہ جتنے سیاستدان ہیں، جتنے بھی سیاستدان ہیں دنیا کے اندر، یورپ میں ان کا پیسہ پڑا ہوا ہے، اربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں۔ بات صحیح کہتا ہے عمران خان، اگر ان کی دولت جو ہے، ان کے اربوں ڈالر جو باہر پڑے ہوئے ہیں، کھربوں ڈالر، اگر وہ آج ملک میں لے آئیں تو یہ ملک برطانیہ سے بھی آگے نکل جائے۔ یہ صرف حکمرانی کرنے کے لیے آتے ہیں، صرف حکمرانی کرنے کے لیے۔ پیسہ سارا باہر ہے، یہاں سے پھر پیسہ کماتے ہیں، باہر جا رہا ہے۔ ان کا علاج بھی باہر ہے، ان کی تعلیم بھی باہر ہے۔ جب اقتدار سے ختم ہوئے، باہر چلے گئے، صرف حکمرانی کرنے کے لیے حاکم بن کر آ گئے۔ ان سیاستدانوں نے، ان حکمرانوں نے ملک کو لوٹا، عوام کو لوٹا۔ عوام آج غریب ہے،
ان کے پاس ایک ماں کھڑے ہو کر وہ کہتی میرے بچے قابل فروخت ہیں. ابھی آپ نے اخبار میں 4 دن پہلے پڑھا ان بہنوں نے جن کے پاس کوئی جہیز نہ تھا. ہم اتنے لالچی ہو چکے ہیں کہ لڑکے والے کہتے تھے جہیز بھی دو، پھر ہم بچیوں کو اپنے گھر لے کر جائیں گے. ماں باپ کے پاس جہیز نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. ان بچیوں نے چھلانگ لگا دی، خانپور ڈیم میں چھلانگ لگا دی. وہاں لوگ موجود تھے، انہوں نے پکڑ کر ان کی جان بچا لی. لیکن میرے لیے، آپ کے لیے، حکمرانوں کو تو بیدار کر گئے کہ حکمرانوں سوچو، وہ عیاشی کرنے والوں، قوم کے پیسے کو اڑانے والوں، دعوتوں پہ خرچ کر دیتی ہو. تمہارے سفر پر، تمہارے آنے پر، تمہارے جانوں پر کروڑوں روپے خرچ ہو جاتی ہیں. جب بھی کوئی نیا آدمی آتا ہے وہاں جو تم فرنیچر تبدیل کرتے ہو کروڑوں اربوں روپے ختم ہو گئے. ہمارا پیسہ سارا کا سارا قوم کا پیسہ، عوام کا پیسہ، آپ کے خون پسینہ کی کمائی، یہ چند لوگ کھا گئے، چند لوگ کھا گئے. یہ ارباب اقتدار و اختیار کھا گئے. میرے اور آپ عوام کے حصے میں کیا آیا؟ ان کے حصے میں یہی آیا کہ آج ہماری گلیوں میں گٹروں سے پانی باہر نکل رہا ہے، مچھر، بیماری پیدا ہو رہی ہے. ہمیں صحیح گٹر نہیں ملتا جو پانی نکلے، میٹھا پانی نہیں دیا. آج پاکستان کا ہر 10واں بچہ نوجوان وہ ہیپاٹائٹس سی کا مریض ہے. کیوں؟ پانی صاف نہیں مل رہا، گندا پانی مل کر ہمیں پلایا جا رہا ہے. ہم مجبور ہیں. اس لیے دوستو 14 اگست اگر یہ خوشی کا دن ہے تو 62 سال کا تجزیہ کرو، جھنجھوڑو، گریبان پکڑو، سوچو اور باب اقتدار و اختیار توبہ کرو، استغفار کرو، قومی مفاد کو ترجیح دو، اپنے پیٹ کو سی لو، اپنے ہونٹوں کو سی لو، پیسہ بچاؤ. دن پہ دن مقروض در مقروض، مقروض در مقروض، مقروض در مقروض، ملک مقروض ہو گیا. ہمارے آنے والے بچے مقروض ہے. کوئی ایسا ہمیں مخلص لیڈر آج تک نہیں ملا. یہ تو اللہ کا کرم ہے. ان بزرگوں کی قربانیوں سے آج ہمارا ملک محفوظ چلا رہا ہے، اور یہ ملک محفوظ ہے. آپ کی فوج وہ مخلص ہے، وہ وطن کے ساتھ اخلاص ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتی ہے. اور آج اس ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بہت سی قوتیں پیدا ہو چکی ہیں کہ یہ ختم ہو جائے. اور وہ خود امریکہ ہی ہے، ان کا اتحادی بھی ہے. امریکہ ہی چاہتا ہے یہ ملک ختم ہو جائے، اتحادی چاہتے ہیں کہ یہ ملک ختم ہو جائے. سب سے بڑا دشمن امریکہ ہے، لیکن ہمارے ارباب اقتدار اختیار امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر کے یہاں کر حاکم بن کر بیٹھ گئے. جو راستہ تم نے اختیار کر رکھا ہے اس راستے سے امن نہیں آئے گا. یہ ہمارا پاکستانی ہے، یہ ہمارے وطن کا ہے، ہماری مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس نے یہیں مرنا ہے. اس سے محبت کرو، اس سے پیار کرو. لیکن محبت پیار کی بات نہیں ہے. اس لیے دوستو جہاں خوشی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک وطن دیا، ایک شناخت دی، ایک پہچان دی ہے، ایک آزادی دی ہے. آج ہمارے بچوں کو کیا خبر کہ یہ پاکستان کیسے حاصل کیا گیا تھا. وہ تو آپ لوگوں میں سے جو معمر ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ ملک کیسے لیا گیا تھا. ہمارے بچوں نے جب آنکھ کھولی تو ان کو اپنا وطن مل گیا، ان کو اپنی پہچان مل گئی، ان کو اپنا ملک مل گیا. آزادی میں آنکھ کھولی ہے.
لیکن جب ہم نے آنکھ کھولی تھی تو اس وقت آزادی نہیں تھی، ہم غلام تھے، ہمارا پرسان حال کوئی نہ تھا۔ لیکن برطانیہ اس ظالم نے ایسی تقسیم کی کہ جب تک یہ رہیں لڑتے رہیں، ایک حصہ ہم سے کٹ کر وہ بنگلہ دیش بن گیا، اور کشمیر کا تنازع آج تک چلا رہا ہے، آج تک 62 سال ہو گئے چلا رہا ہے، نہ معلوم کب تک چلتا رہے گا۔ اللہ پاک سے جہاں آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے، وہاں سب سے پہلے اپنے ملک، اپنے وطن پاکستان کے لیے دعا کرے۔ اللہ پاک یہاں پاکستان میں امن و امان قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو مستحکم فرمائے۔ آج دیکھیے بر صغیر میں یہ اس وقت بارش سے ہم محروم ہیں، پاکستان بھی محروم ہے، افغانستان بھی محروم ہے، پورا بھارت محروم ہے، بنگلہ دیش محروم ہے، خشک سالی کا دور پیدا ہو گیا۔ اگر گزشتہ سال آپ کو وافر گندم اپنی ضرورت سے زیادہ گندم مل گئی ہے تو آپ سوچیں چاولوں کا موسم ہے، بارش کی ضرورت ہے۔ اللہ سے بارش بھی مانگے کہ مونسون کہاں گیا؟ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہمارے ارباب اقتدار و اختیار کی غلطیوں کی وجہ سے آج مونسون بھی دور چلا گیا، آنے کا کوئی نشان بھی نہیں۔ محکمہ موسمیات والے بھی خاموش ہیں، ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا کہ کیا کریں۔ آج 14 اگست ہے، ساون کی 30 تاریخ ہے، کل 31 ہو جائے گی، بھادو شروع ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو اللہ پاک ہم سب کو توبہ، استغفار، اللہ کی طرف رجوع فرمائے۔ جتنے استغفار پڑھیں گے، تیسرا کلمہ پڑھیں گے، اللہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے خوش ہوگا۔ ہاں اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو انابت کی توفیق عطا فرمائے، رجوع کی توفیق عطا فرمائے، استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت پڑھ لیں۔